السلام علیکم۔ اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج میں آپ کے لیے ایک مضمون لے کر آئی ہوں۔ اس مضمون میں آپ کو میں اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں بتاؤں گی اور اردو زبان کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، تو اردو زبان کے بارے میں آج ہم ایک مضمون لکھیں گے اور اس مضمون کا نام ہے اپنی زبان پر فخر کیجیے۔ جی ہاں، اپنی زبان پر فخر کیجیے۔ اس مضمون میں آپ لوگوں نے، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مضمون لکھنے کے لیے آتا ہے تو آپ اس میں کیا کیا نکات شامل کر سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گی اور بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی۔ خاص طور پہ جماعت پنجم ششم کے بچے جو ہیں وہ آسانی سے اس مضمون کو لکھ سکیں گے۔ جی، قومی زبان کسی ملک و قوم کے اتحاد اور اتفاق میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر قوم کی ایک خاص زبان ہوتی ہے جو اسی دوسری قوموں سے الگ کرتی ہے، اس کی ایک خاص پہچان بناتی ہے، اور یہ خاص پہچان ہی آپ کی عزت اور وقار ہے۔ قومی زبان ہمارا تاریخی ورثہ ہوتی ہے اور کسی بھی معاشرے میں رچنے بسنے اور اسے سمجھنے کے لیے قومی زبان ایک اہم ذریعہ ہوتی ہے۔ جی، اگر آپ کو اردو زبان کے بارے میں کوئی مضمون لکھنے کے لیے ملتا ہے یا اگر آپ کو یہی ٹاپک لکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ اس پیراگراف کو اس کی سٹارٹنگ میں لکھ سکتے ہیں، اس کی تمہید میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا مضمون شروع کیسے کرنا ہے۔ جی، اگلا پیراگراف ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اردو دنیا کی مشہور ترین زبان ہے اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ یہ خوبصورت اور میٹھی زبان ہماری قومی زبان ہے۔ قائد اعظم نے اردو کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیا تھا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ سرکاری زبان تو نہ بن سکی، لیکن قومی زبان کا درجہ اردو کو ہی حاصل ہے۔ جی ہاں، ہمارے ملک کے ہر صوبے میں اردو زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے۔ ہر صوبے کی اپنی اپنی علاقائی زبانیں تو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوگ اردو بھی بآسانی سمجھ لیتے ہیں۔ جی، اردو ایک بہت قدیم زبان ہے اور اس میں عربی اور فارسی کے بھی الفاظ شامل ہیں۔ اس زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ اپنے اندر بہت خوبی سے سمو لیتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے کہ اس میں شاعر کتنی خوبصورتی سے اپنی زبان اردو کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اردو جو ہے وہ ایک بہت قدیم اور پرانی زبان ہے اور اس میں عربی اور فارسی کے بھی الفاظ شامل ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ زبان ہماری قومی زبان ہے، اور یہ زبان جو ہے اردو زبان یہ ایک بہت خوبصورت اور بہت خاص زبان ہے، اور اس میں بہت سے شاعروں نے اپنا کلام بھی لکھا ہے، جیسے کہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، ان کا اردو زبان میں جو کلام ہے وہ بھی بہت خوبصورت کلام ہے۔ تو جب آپ اس کلام کو پڑھتے ہیں تو اردو زبان کی خوبصورتی اور زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ جی، ایک اور شعر ہے، سارے عالم میں پھیلی ہوئی خوشبو دیکھی، سارے عالم میں پھیلی ہوئی خوشبو دیکھی، ہر لہجے میں مہکتی اردو دیکھی۔ کتنا خوبصورت شعر ہے اردو زبان کے بارے میں۔ جی، اب آگے ہم پڑھتے ہیں، اردو زبان میں ہزاروں خوبصورت محاورات اور ضرب المثال پائی جاتی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اردو زبان سیکھنے میں بھی بہت آسان ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی، یہ تو ہو گئی اردو زبان کی تعریف۔ اس کے آگے آپ کیا لکھیں گے؟ جی، دنیا کی ہر باشعور اور پڑھی لکھی قوم اپنی قومی زبان کو بہت اہمیت دیتی ہے، یعنی کہ دنیا کی ہر جو پڑھی لکھی اور باشعور قوم ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کی ہو، وہ اپنی قومی زبان کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور ہمیں بھی اپنی قومی زبان اردو پر فخر کرنا چاہیے اور اس کی ترویج و ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ اپنی قومی زبان میں مہارت حاصل کر کے ہم اپنی تہذیب و ثقافت اور معاشرتی رسم و رواج کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہے، کیسا تھا، اور اس میں کون کون سے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے۔
اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہر بڑے لیڈر نے اپنی قومی زبان کو ترقی دینے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. یعنی کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں، جو بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے ملک کی قومی زبان کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. چاہے وہ عربی ہو، فارسی ہو، انگریزی ہو، چائنیز ہو، جو بھی ہوں، وہ اپنی قومی زبان سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو بہتر نشو و نما دینے کے لیے وہ اپنی قومی زبان پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارا بھی فرض ہے کہ جیسا بھی ہے ہمیں اپنی قومی زبان اردو پر فخر کرنا چاہیے اور ہمیں اس کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری زبان بھی اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اردو زبان کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے. انگریزی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور بین الاقوامی تعلقات کے لیے انگریزی ضروری ہے، لیکن اردو کو پس پشت ڈالنا بھی مناسب نہیں ہے. یعنی کہ انگریزی بولنے کے ساتھ ساتھ اردو پر بھی عبور حاصل ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں اپنی قومی زبان کو عروج دینا چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو صرف اپنی قومی زبان کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے جو مختلف کتابیں لکھی ہیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، وہ انہوں نے ہمیشہ اپنی زبان میں لکھی ہیں. انگریزی زبان کی اہمیت تو اس لیے زیادہ ہے نا کیونکہ انگریزی جو ہے وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے اور دوسری قوموں سے تعلقات بڑھانے کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ہمیں انگریزی زبان آنی ضروری ہے. لیکن ہمیں اردو کو بھی خاص اہمیت دینی ہوگی. یہ نہیں کہ صرف انگریزی سیکھتے رہیں اور اردو کی اہمیت سے انکار کر دیں. جی، اور دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں اور ترقی کی دوڑ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں. تو ایسے ہی اردو زبان بھی ہمارے ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی کے لیے از حد ضروری ہے. یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی قومی زبان پر فخر کریں اور اس کی ترقی کے لیے کام کریں تاکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری زبان اردو کی پہچان بن سکے. اور ہماری اپنی انفرادی پہچان کے لیے قومی زبان کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں، ہم اپنے ملک کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اپنی قومیت سے پہچانے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہماری پہچان ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہوتی ہے اور ہماری پیاری زبان ہے اردو. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی زبان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی اردو بولنے میں شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑے فخر سے ہمیں اپنی قومی زبان اردو میں بات کرنی چاہیے اور اردو کے الفاظ و تراکیب کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے، ذہن نشین کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی انفرادی پہچان کو برقرار رکھ سکیں. کیونکہ دنیا کے باشعور افراد جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی قومی زبان کو کمتر نہیں سمجھتے اور نہ ہی کسی دوسری زبان پر ترجیح دیتے ہیں. جی، آگے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں چھوٹے بڑے بے شمار الفاظ انگریزی میں بولنے کے عادی ہو چکے ہیں اور اردو کے متبادل الفاظ فراموش کر چکے ہیں. اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے قومی زبان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. قومی زبان کو بھول جانے والا شخص نہ صرف اپنی تہذیب و ثقافت کھو دیتا ہے بلکہ اپنی خود کی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان جو ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی باہر کے ملک میں جا کر رہتا ہے اور وہ صرف وہاں کی زبان ہی سیکھ لیتا ہے اور اپنی زبان کو بالکل بھول جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی تہذیب و ثقافت کو کھو دیا ہے، اپنی تہذیب کو کھو دیا ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کی جڑیں کس ملک سے ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اپنی شناخت بھی کھو بیٹھتا ہے. وہ نہ اس ملک کا رہتا ہے جہاں وہ رہ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے ملک کا رہتا ہے جس کی زبان وہ بھول چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو یاد رکھنا چاہیے. جی، اس کے علاوہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی قومی زبان کو سیکھنے اور بولنے میں فخر محسوس کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری دلچسپی سے اردو سیکھیں، یعنی کہ پورے دل سے، پوری لگن سے اردو سیکھیں اور اس کے درست استعمال پر عبور حاصل کریں تاکہ آپ اپنی قومی زبان کا حق ادا کر سکیں. کیونکہ اگر آپ اپنی زبان کا حق ادا کریں گے تو یہ آپ کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. جی، یہ کچھ خوبصورت اشعار ہیں اردو زبان کے بارے میں.
تہذیب کا جہاں ہے اردو زباں ہماری، دھرتی پہ آسماں ہے اردو زباں ہماری، سنگم ہے یہ دلوں کا، لہریں ہیں اس کی پرچم، گہوارہ اماں ہے اردو زباں ہماری، آزادی وطن کی یہ بھی مجاہدہ ہے، جذبوں کی ترجماں ہے اردو زباں ہماری، دھارے بدل دیے ہیں تہذیب نو کے اس نے، ہے انقلاب سما اردو زباں ہماری، جس کے ہر ایک صدف میں ہے آبدار موتی، وہ بحر بے کراں ہے اردو زباں ہماری، بزم نشاط میں بھی اردو سے روشنی ہے، ہر سمت ذو فشاں ہے اردو زباں ہماری۔ جی بہت خوبصورت شعر ہیں۔ جی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اپنی زبان وجہ صد افتخار ہوتی ہے، جو قوم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہے، درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے لیے وہی زبان کارگر ہوتی ہے جسے طلبہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ جی ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اردو کے بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں اس سے دور نہ ہو جائیں اور اپنی زبان پر فخر کر سکیں، اور ہماری زبان میں ایسے ایسے قیمتی موتی اور ایسے گوہر نایاب پائے جاتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم اپنی دین اور دنیا دونوں سنوار سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اردو زبان پر اس کو پڑھنے اور اس کو بولنے پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اور ہمیں اردو کی بہتری کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشی خوشی پوری لگن سے پورے دل سے اس زبان کو پڑھنے اور لکھنے میں فخر محسوس کریں اور کبھی بھی اس سے جی نہ چرائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عنوان، یہ ٹاپک، یہ مضمون جو ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو آخر سے غور تک دیکھیے گا تاکہ آپ ان تمام اہم نکات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر سکیں، کیونکہ اس میں آپ اردو زبان کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی زندہ وطن میں روح ثقافت اسی سے ہے، زندہ وطن میں روح ثقافت اسی سے ہے، آزادی وطن کی علامت اسی سے ہے، اب کا نہیں یہ ساتھ یہ صدیوں کا ساتھ ہے، اب کا نہیں یہ ساتھ یہ صدیوں کا ساتھ ہے، تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔ جی اردو زبان جو ہے وہ ہماری آزادی کی وجہ بھی ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی حاصل کی تو اس میں اردو زبان کا بھی ایک بڑا ہاتھ تھا کہ اردو زبان بولنے والوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، ایک الگ سرزمین ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنی قومی زبان کے ساتھ ترقی کر سکیں اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگے گی۔ آپ ان نکات کو، اس مضمون کو اپنے کسی تقریری مقابلے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مضمون لکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اردو زبان کے اوپر اگر آپ کو کچھ بھی لکھنے کے لیے ملے تو آپ ان تمام اہم نکات کو، ان اشعار کو اپنی تحریر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جی اگلی ویڈیو تک اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔